السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک دم ٹناٹن ہو جائیے، آپ لوگ سنانے نہیں سننے آئے ہیں، اس لیے بالکل خاموش، کسی کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ بڑا کامیاب آپ کا جلسہ ہے اور اس سے زیادہ کامیابی سے آپ سن رہے ہیں۔ اور بارش نے آپ کا امتحان لیا مگر آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پانی کو دور رکھ کے امتحان لیتا ہے اور کبھی پانی برسا کے امتحان لیتا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ آپ نے امتحان دے دیا اور کامیاب ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ آتی تو مجھے امید یہ تھی کہ آپ نہیں بھاگتے۔ جی صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا اچھا پنڈال لگایا، بہت کسی کام میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات، آپ کے جذبات دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بول دوں؟ پیچھے والے بھی ذرا کہیں، حضرات ذرا سب لوگ مل کے بول دو سبحان اللہ۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کے ایک شعر یاد آ رہا، بارش آئی امتحان لے کے چلی گئی، اور آپ کا عشق یہی کہہ رہا تھا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ واہ 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 واہ، بے شک سمندر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرات اب میں بالکل بلا تاخیر کے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سارا مجمع ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے بول دے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، صدق الله العظيم، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساحل لنا اشكالنا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کاؤنٹ کے جا رہے ہیں بچے، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بارش آ جائے گی بارش۔ ایک جلدی سے کام ہٹا لیجئے، بوٹل جہاں بانٹنا وہاں بانٹ دیجئے، بالکل خاموشی کا ماحول بنائیے۔ حضرات ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کسی کو دنیا سے پیار ہوتا ہے، کسی کو دنیا دار سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کو مدینے سے پیار ہوتا ہے اور مدینے کے تاجدار سے پیار ہوتا ہے۔ بے شک جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کی بولی بولتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ آج الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، جسے جس پارٹی سے پیار ہے وہ اپنے پارٹی کی بات کر رہا ہے، جسے جس نیتا سے پیار ہے وہ اس نیتا کی بات کر رہا ہے۔ حضرات میں نے پوری دنیا کا جب سرسری نگاہ ڈالی اور پوری دنیا کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ
دنیا میں بہت بہت بڑے قلمکار آئے، دنیا میں بہت بہت بڑے رائٹر آئے، لیکن جسے جس سے جتنا پیار تھا وہ اسی کی تعریف کرتا نظر آیا۔ حضرات اگر دنیا کا آپ جائزہ لوگے تو کسی رائٹر نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے بولا آگرہ کا تاج محل آلہ، کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا دہلی کا لال قلعہ آلہ، تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا کشمیر کی حسین وادی آلہ، تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا بنارس کی صبح آلہ، تو کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا لکھنؤ کی شام آلہ، کوئی رائٹر بولا یہ آلہ، کوئی رائٹر بولا وہ آلہ۔ میں بریلی گیا، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوم کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا میرے آقا اے احمد رضا، اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے، 1400 کتابیں لکھنے والا رائٹر تو ہے، 8 گھنٹے میں دولت المکیہ لکھنے والا رائٹر تو ہے، فتاوی رضویہ لکھنے والا رائٹر تو ہے، حدائق بخشش لکھنے والا رائٹر تو ہے، الامن والولا لکھنے والا رائٹر تو ہے، المبین لکھنے والا رائٹر تو ہے۔ اے میرے آقا احمد رضا ذرا تو بتا کہ تیری نظر میں کون آلہ ہے؟ تو آج بھی بریلی سے آواز آ رہی ہے، ایک گلفام رضا کان کھول کے سن لے، احمد رضا کی نظر میں نہ آگرہ کا تاج محل آلہ، نہ دہلی کا لال قلعہ آلہ، نہ کشمیر کی حسین وادی آلہ، نہ بنارس کی صبح آلہ، نہ لکھنؤ کی شام آلہ، نہ یہ آلہ نہ وہ آلہ۔ اعلیٰ حضرت بولے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا و مولا ہمارا نبی۔ بابا بابا نعرہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے اے دنیا والو، تمہاری نظر میں دنیا کی چیزیں اعلیٰ ہوں گی، لیکن احمد رضا کی نظر میں تو آمنہ کا لال ہے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کے بولے سب سے اعلیٰ بالا۔ اگر نبی کو اعلیٰ مانتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے اعلیٰ بالا، سب سے بالا و بالا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ کوئی کہتا ہے مالدار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے تاجدار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پردھان منتری دیتا ہے، کوئی کہتا ہے مکھیہ منتری دیتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ 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 واہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دنیا والا دیتا کم ہے، احسان زیادہ دکھاتا۔ ہائے ہائے، کبھی ذرا سا دے بھی دیا نا تو پوری زندگی احسان دکھائے گا۔ ارے حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حد تو یہاں تک ہے کہ مسجد کی گولک میں اگر روپیہ بھی ڈالے گا تو بڑا دکھا کے ڈالے گا۔ جمعہ کا دن مسجد کی گولک میں روپیہ ڈالے گا تو یوں چاروں طرف دکھا گا، پھر کھٹے دیسی ڈالے گا۔ اور بعض بات تو ڈالتا بھی نہیں ہے، اگر گولک آ گئی تو اتنی زور سے اسے دھکا دیتا کہ کئیک کو پار کر کے نکل جائے۔ کر جاتی ہے، ایسا دھکا مارتا۔ ڈالنا ہے تو زیادہ ڈال، یہ آخرت کی تجارت ہے، ایک دے گا تو اللہ 1 کا 70 عطا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے۔ اٹل بہاری پردھان منتری تھے، منموہن سنگھ پردھان منتری تھے، آمنہ تیرا لال نبی ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ذرا سمجھیے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، تھا نہیں ہے، نبی تھا نہیں، ارے ذرا زور سے بولو، نبی تھا نہیں ہے۔ وہابی کہتے ہیں نبی تھے، ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی تھے، تم کبھی مسلمان ہی نہیں تھے۔ جو یہ کہتا ہے نبی تھے وہ کبھی مسلمان ہی نہیں تھے۔ نبی تھے نہیں، نبی ہے۔ بے شک۔ اور یار نبی اب تو آ گئے، اب تو نبی آ گئے، اب تو بدرجہ اولا ہے۔ نبی تو جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، نبی جب بھی تھے۔ بے شک۔ جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نبی جب بھی تھے۔ جب کعبہ پہ ابرہا لشکر لے کر آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو ابھی دنیا میں نبی تشریف نہ لائے تھے۔ یہ نبی کے تشریف لانے سے پہلے کی بات جی، ان سے پوچھ لینا، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ سرکار کے دادا عبد المطلب کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے۔
کی بات ہے، حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی، اس وقت ابرہہ آیا لشکر لے کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو برباد کر دیا۔ کیا کر دیا ابرہہ کے لشکر کو؟ برباد۔ اس برباد کرنے کو اللہ فرما رہا کہ میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک۔ ارے دیکھتا تو وہ یہ جو ہوتا ہے، اچھا نبی آئے نہیں اور اللہ فرما رہا کہ اس برباد کرنے کو میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا۔ اب بتائیے دیکھے گا تو وہی جو ہوگا جی۔ اب یہاں جلسہ ہو رہا، جتنے لوگ یہاں جلسہ دیکھ تو وہی رہے جو یہاں موجود ہیں جی۔ یہ جو گھر میں بستروں پہ لیٹے وہ بھی دیکھ رہے ہیں نہیں نا؟ جو ہے وہی دیکھ رہے ہیں نا؟ وہی دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا آج تو دیکھنا دو طرح کا ہے، ایک تو سامنے سے دیکھ لیتا ہے کہ ویڈیو بنا کے لے جاؤ، ویڈیو میں دیکھ لے بات ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت تو ویڈیو بھی نہیں تھی۔ ارے توجہ کیجئے، آج سے 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا نہ ویڈیو۔ اللہ فرما رہا کہ جب کعبے پہ ابرہہ لشکر لے کے آیا اور ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں نے مارا، اس مارنے کو میرا محبوب دیکھ رہا۔ بے شک۔ اب کیسے دیکھ رہا؟ ذرا توجہ کرو، آپ اس جلسے میں موجود ہو، کل کو آپ کی ملاقات ہو قاری یوسف سنبلی سے، قاری صاحب توجہ، آپ کہیں قاری صاحب آپ نے نہ دیکھا، رات جلسے میں بارش آئی مگر پبلک نہ بھاگی، یہی کہو گے نہیں کہو گے؟ آپ نے سید رخسار میاں صاحب سے ملاقات ہو ایک ہفتے کے بعد تو کمیٹی والے کہیں سید صاحب آپ نے نہ دیکھا، جلسے میں بارش آئی پھر بھی لوگ نہ بھاگے، نہ دیکھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سید صاحب آپ گواہ ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ دیکھ رہے تھے۔ سید صاحب بتاؤ کیسا مجمع تھا، سید صاحب بتاؤ کہ کیسی پبلک تھی، پتا ہے کہ نہیں؟ نہ دیکھا۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا ابابیلوں نے برباد کیا تو اللہ اس برباد کرنے کو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترى کا معنی ہے، ان علماء سے پوچھو، اللہ فرما رہا الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ واہ واہ واہ۔ الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بے شک۔ ارے جب محبوب دنیا میں آنے سے پہلے کا دیکھ سکتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد کا تو بدرجے اولا دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپریٹر صاحب اس کا واپسی دیجئے، ذرا اور کیجئے، آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا مگر واپسی مجھے اور ہائی فائی دیجئے، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، اور زور سے بول دو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات اب میری تقریر شروع، اسلام کا پہلا چیپٹر، اسلام کا پہلا باب، اسلام کا وہ پہلا ورد آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، نبیوں کا نبی جب اس دنیا میں تشریف لایا اور تشریف لانے کے بعد میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، میرے نبی نے ایک نعرہ لگایا، انا محمد الرسول اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اے لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہو، میرے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، توجہ کرتے چلے جانا۔ ابو جہل نے انکار کر دیا، عتبہ نے انکار کر دیا، شیبہ نے انکار کر دیا، ولید ابن مغیرہ نے انکار کر دیا، ابو لہب نے انکار کر دیا، سب انکار کرتے چلے گئے مگر حضرت بلال نے جب نبی کا نعرہ سنا تو کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا۔ بے شک۔ آقا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، ہوگا نہ ہم سے کبھی یہ ہرگز، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بے شک۔ بلال کا بیک گراؤنڈ بڑا کمزور تھا، غلام تھے، غلام کا بیک گراؤنڈ ہی کیا ہوتا ہے یار، غلام کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ امیہ کے غلام تھے، امیہ بہت بڑا کافر تھا جو جنگ بدر میں مارا گیا، میرے نبی کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا امیہ، امیہ کے غلام بلال۔ جب بلال نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو امیہ نے بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، میرے دشمن کا کلمہ پڑھتے ہو، جان جا سکتی ہے؟ بلال نے کہا وہ محبت ہی کا جس میں جان نہ جائے۔
بے شک اگر جان چلی گئی اس نبی کی محبت میں تو محبت پروان چڑھ جائے گی. محبت محبت ہوتے ہیں. جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے. ارے بولتا کہ نہیں بولتا؟ یہ وہابی، یہ 2 ٹکے کا جانور نبی کو اپنے جیسا کہتا، اپنے جیسا. ارے صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھے نبی سے محبت کرنا. توجہ کرنا، محبت کرنا. سورج، چاند یہ بولتے نہیں ہیں ظاہری طور پر، لیکن جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں. بے شک میرے نبی نے سورج کے لیے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سنی تھا اس لیے ہو گیا، وہابی ہوتا تو نہ ہوتا. اے سنیوں، تمہاری تعداد کم نہیں ہے. آسمان کے سارے ستارے سنی، بے شک چاند سنی، سورج سنی. بے شک جب میرے نبی، توجہ کرنا اب ذرا بالکل ذہن حاضر رکھنا تبھی تقریر سمجھ میں آئے گی، اور جس نے نہیں سمجھی بونس چلے جائے گی. بالکل ذہن حاضر رکھنا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ جھومو گے بیٹھے بیٹھے. میرا موڈ بن گیا، اور گلا گرم ہوگا اور موڈ بنے گا. محبت مقام صہبا میں علی کی زان پہ میرے نبی سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. عصر کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہونے لگا. علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. بے شک محبت. اگر نبی کو اٹھاؤں تو نماز مل جائے گی، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. جی جی بے شک توجہ ہے، توجہ ہے. اور اگر نبی کو نہ جگایا تو نماز چلی جائے گی. یہ نمازی بھی لاجواب ہے اور نبی کا عاشق بھی لاجواب ہے. بے شک بے شک علی دونوں نمبر 1 ہے. عشق مصطفیٰ بھی علی کا نمبر 1، اور علی کی نماز بھی نمبر 1. بے شک کوئی ایسا ویسا نمازی تھوڑی ہے جو اٹھیا ہے 8 دن میں مسجد میں جا رہا. علی کوئی ایسا نمازی تھوڑی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے والا نمازی ہے. بے شک چلو آج کا نمازی ہوتا تو سوچ رہے تھے یار یہ تو پڑھتا ہی کم ہے، یہ تو جاتا ہی 8 دن میں ہے. نمازی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اٹھیا، کھٹیا، 360. ایک ہوتا اٹھیا جو 8 دن میں جاتا، ایک ہوتا سٹھیا جب 60 سال کی ہو جاتی ہے جب جاتا مسجد میں. اور مسجد میں جاتا نہیں، وہ امام پہ بوال بنتا، پھر امام سے لڑتا اور کچھ نہیں کرتا. علاوہ امام کے جھگڑے کو کوئی دوسرا کام نہیں کرتا. غصہ آتا زیادہ گھر میں چلتی نہیں، امام پہ چلتی. ایک ہوتا 360 جو خالی عید و بقرہ عید کی جاتا، جو عید و بقرہ عید کی جاتا. لیکن علی جیسا نمازی آپ کو کائنات میں چراغ لے کے ڈھونڈو تو نہ ملے گا. علی کی نماز میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ ارے کوئی شک تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. علی جیسا کوئی نمازی نہیں. علی 1 نمبر کا نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ نمازی بھی 1 نمبر اور عاشق بھی 1 نمبر. جی دونوں کی اب توجہ کیجئے، دونوں ایک جگہ موجود ہے. اب نماز ہے، نمازی ہے. نماز کا وقت ہے، نمازی ہے. عشق کا وقت ہے، عاشق ہے. بے شک اب نبی کو اٹھانا ہے، یہ عشق ہے. اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، یہ عشق ہے. نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ نماز ہے. بے شک کرے تو کیا کرے. علی نے دیکھا اگر نبی کو جگایا گستاخی ہو گئی، یہاں اگر بے ادبی ہو گئی تو یہ بے ادبی پوری زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. نماز جا رہی ہے، 1 نمبر کے نمازی نے نماز کو جاتے دیکھا، لیکن نبی کی محبت کو اپنا لیا. انہیں پکڑے رہو. نماز بھی جبھی قبول ہوتی ہے جب ان کی محبت ہوتی ہے. اگر ان کی محبت چھوڑ کے پڑی تو قبول نہ ہوگی. وہاں بھی کہتا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی دے، نبی کی محبت کے خاطر نماز کو چھوڑ دیا ہے. بے شک بے شک بے نبی شک کی محبت کے خاطر ابھی نماز کو چھوڑ دیا ہے. لیکن عاشق ہے، نماز گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نمازی کی نماز چھوٹے گی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جو نماز پڑھتا نہیں اسے پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور جو چھوڑتا نہیں اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. 5 وقتہ نمازی کی اگر 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اللہ کی قسم اسے کھانے میں مزہ نہیں آتا، اسے سونے میں مزہ نہیں آتا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا.
اور آ کے بولا حضور میں نماز بہت پڑھتا ہوں. اتنا بڑا نمازی تھا, اتنا بڑا نمازی تھا, اتنا بڑا نمازی تھا کہ کبھی اس نے زندگی میں نماز چھوڑی نہیں تھی. کہا حضور مگر ایک بات آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نمازی پکا ہوں, ساری منزلیں طے ہو گئی, ایک منزل اور طے کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات اللہ سے کرا دو. جنید بغدادی نے فرمایا, غالباً بایزید بستامی ہے, ہاں بایزید بستامی, حضرت نے فرمایا اللہ سے بات کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام سمجھ رہا کہ فون لگایا لے بات کرا دی؟ ارے یار توجہ کرنا, اللہ سے بات کرنا کوئی آسان بات ہے؟ کہا سرکار میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ سے بات کر سکوں, مگر آپ تو اس قابل ہے کہ اللہ سے بات کرا سکے. سبحان اللہ. کہا اچھا اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو جا صبح کو فجر کی نماز چھوڑ دینا. نمازی سے کہا نماز چھوڑ دینا, چکر میں پڑ گئے یار, ان سے پاس بغیر جائے اچھے تھے, لو نماز چھوڑ دو اللہ سے بات کرو. یار نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن نماز چھوڑ دینا. نمازی ایسا تھا کہ اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول تھی. بے شک بے شک. پتا تھا اللہ والے کو کہ یہ ایسا نمازی ہے, اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے. پتا تھا کہ نماز چھوڑ دینا. اب اللہ والے سے کہہ تو نہیں پایا کیوں چھوڑ دوں, گھر آ گیا, چکر میں پڑ گیا, نہ جاتے تو اچھے تھے, نماز کیسے چھوڑ دوں. مگر سوچنے لگا یار جس کی بارگاہ میں گیا تھا کوئی چھوٹا موٹا ولی نہیں, بہت بڑا ولی ہے. بے شک. اچھا کہا ہے تو کر کے دیکھتا ہوں. لیکن نمازی سے نماز کہاں چھوٹتی ہے یار, نمازی سے نماز کہاں چھوٹتی ہے؟ کبھی پڑھ کے دیکھنا پانچوں ٹائم کی, پھر دیکھنا کہ چھوڑو گے تو مزہ نہیں آئے گا. صبح کو جب فجر کا وقت آیا تو سوچنے لگا بھائی نہیں پڑھیں گے, اللہ سے بات کرنا ہے. سنتوں کو ٹائم آیا, نہیں پڑھیں گے, اللہ سے بات کرنا ہے. سنتیں ہو گئی, نہیں پڑھیں گے, اللہ سے بات کرنا. لیکن جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی, امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوئے, جماعت کھڑی ہوئی تو ان کا دل بے قرار ہو گیا, نہیں رہا گیا. بولا یار بات ہو یا نہ ہو مگر نماز نہیں چھوٹے گی. اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت تو حد تک برداشت کرتا رہا, سنتوں کی حد تک کرتا رہا برداشت, لیکن جیسے فرضوں کے لیے امام نے نیت باندھی تو بولا بھائی بات ہو یا نہ ہو, اللہ بہت مارے گا, نماز چھوڑ دی تو نماز نہیں چھوٹے گی. نماز میں شامل, نماز پڑھ کے گھر گیا. اور گھر جا کر بڑا افسوس زدہ تھا, یار سنتیں چھوٹ گئی, سنتیں چھوٹ گئی. بھلے ان کے پاس گئے یار, بھلے ان کے پاس گئے یار کہ نماز چھوڑ دی, سنتیں چھوٹ گئی. اسی اسنا میں نیند آ گئی. نیند آئی تو خواب میں آمنہ کے لال آ گئے. زور سے کہہ دو, اگر نبی کسی کے خواب میں آئے تو وہ نبی ہوتا ہے, کوئی اور نہیں ہوتا. نبی خواب میں آ گئے نبی, اور نبی نے آ کے کہا میرے سچے عاشق تو نے آج میری سنتیں چھوڑ دی. اٹھ گیا گھبرا کے, وہ گھبرا کے اٹھ کے بولا یار یہ بایزید بستامی تو آج مروائے دے رہے تھے یار, سنتیں چھوڑیے تو یہ عالم نبی آ گئے. اگر فرض چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا, یہ تو کر رہے نماز چھوڑ دیا, اچھا ہوا میں نے پڑھ لیا, مروائے دے رہے تھے. یہ تو بھاگا بھاگا گیا بایزید بستامی کی بارگاہ میں اور جا کے بولا سرکار آپ نے غضب کر دیا, مجھ سے کہا تھا نماز چھوڑ دینا, اللہ سے بات ہو جائے گی. کہا کیا ہوا؟ کہا سنت ہی چھوڑا تھا کہ رسول نے آ کے خواب میں کہا میری سنتیں چھوڑ دی. تو بایزید بستامی نے فرمایا اللہ کی قسم تو نے نبی کی سنت چھوڑی تھی, نبی سے بات ہو گئی, اگر آج فرض چھوڑ دیتا تو اللہ سے بات ہو جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے یہ پیغام آتا کہ تو نے فرض کیوں چھوڑ دی, کیوں چھوڑ دیا. تیری نماز قبول ہے رب کی بارگاہ میں. جو روزانہ جاتا مدرسے میں پڑھنے, اگر ایک دن نہ جائے تو اسی سے پوچھتا مدرس کیوں نہیں آئے جی, اور جو ہفتے میں ایک دن گیا اور 6 دن غائب, اس سے نہیں پوچھتا اگر ایک دن بھی نہ جائے تو. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے یار, سچی بات ہے. مدرسے میں اسی کی پٹائی لگاتا, مدرس اسی کو پوچھتا بھائی کیوں نہیں آئے, اور حد تو یہاں تک ہے کہ اس کی خیریت لینے بھی چلا جاتا جو روزانہ پڑھنے آتا اگر طبیعت خراب ہو جائے, اور جو کبھی کبھی آئے وہ آئے یا نہ آئے کوئی ٹینشن ہی نہیں. اس کا تو حساب بعد میں ہوتا, جب ممتحن امتحان لینے آتا تو 0 لکھ کے چلا جاتا. ارے
بات ہے کہ نہیں ہے؟ امتحان تو بعد میں ہے نا اس کا. بھائی لے لو ٹہل لو مزے لے لو پھر بعد میں پتا چلے گا. آج بھی ٹہلنا ہے. ایک مجھ سے رمضان کے مہینے میں بولا 70 کلو کا آدمی سانڈ کا سانڈ روزہ نہیں رکھ رہا. میں نے کہ روزہ رکھ لو. اور بولا روزہ رکھنے والوں کو بھی دیکھ لیا روزہ رکھ کے بھی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں مگر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہا روزہ رکھ کے بھی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں اور جو روزہ نہیں رکھنے وہ اچھے خاصے ٹہلنے. من کیا اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا. مدرسے میں امتحان انہی کا ہوتا جو پڑھنے جاتے. جو بچے راستے میں ٹہلنے ان کا بھی ہوتا ہے کہ امتحان بتائیے نہیں ہوتا نا. کالج میں امتحان انہی کا تو ہوگا جنہوں نے فارم بھرا پڑھائی کی ٹیسٹ وہی تو دیں گے. اور جو ٹہل رہے کبھی کالج لے گئے ان کا امتحان کہے گا. میں نے کہا وہ تو آخر میں پتا چلے گا. الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جب 50,000 برس والے دن میں اٹھائے جائیں گے تب پتا چلے گا دال روٹی کا کہ ہاں نہ رکھے تھے تو کیا ہوا تھا. نماز نہ پڑھی رب پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی. لوگ کہیں گے اللہ شیطان نے بکا دیا تھا جبکہ یہ عذر چلے گا نہیں مگر کہیں گے شیطان نے بکا دیا تھا. زکات کیوں نہیں دی لوگ کہیں گے شیطان نے بکا دیا تھا. چلا گا نہیں ہے عذر مگر کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے شیطان نے بکا دیا چلو بھائی انہیں شیطان نے بکا دیا چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. کسی نے مرڈر کر دیا اس سے حاکم مجھے مرڈر کیوں کر دیا کہ شیطان نے بکا دیا چلو بھائی چھوڑ دو. چھوڑ دے گا. دفعہ لگے گی کہ نہیں لگے گی 302. ارے لگے گی کہ نہیں لگے گی. اب اگر کسی نے نماز چھوڑ دی شیطان نے بکایا خود چھوڑی سزا ملے گی بے شک توجہ سزا ملے گی پکے میں ملے گی. ہاں یہ مت سوچو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب کی جب دیکھی جائے گی اب کی اب دیکھی جائے گی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے ابھی دیکھ لے. جی کچھ نہیں دیکھ پائے گا ابھی دیکھ لے. ابھی اب توجہ کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا. حضرت علی ایک نمبر کا نمازی ایک نمبر کا عاشق. نماز چھوٹ گئی. عصر کا جب وقت گیا سورج غروب ہونے لگا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. یار ایک نمبر کا نمازی تھا نماز گئی آنسو تو آنا ہی تھے. محبت تو ادا ہو گئی مگر نماز قضا ہو گئی. علی کو گوارا نہیں تھا کہ نماز چلی جائے. بے شک آنکھوں میں آنسو ہائے ہائے آنکھوں میں آنسو آئے رخسار مصطفیٰ پہ گرے. میرے نبی کے جب رخسار پہ علی کے آنسو گرے میرے نبی بیدار ہو کے بولے علی روتے کیوں ہو. بے شک اچھا اگر آج کا وہابی ہوتا تو ایسا موقع نہ آندہ تھا اسی ٹائم کا تو اٹھو اٹھو نماز پڑھوں گا. اچھا پہلے تو اس کے نپاک گھٹنے پہ نبی اپنا سری کیوں رکھتے. وہ تو پاک سر ہے تو پاک گھٹنے پہ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا کہ نہیں. کالی روتے کیوں ہو. کہا کر رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں جگایا میری نماز چلی گئی سورج غروب ہو گیا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے مجھے جگا کیوں نہیں دیا نہ یہ کہا کہ تم نے پڑھ کیوں نہیں نہ یہ کہا علی روتے کیوں ہو. اگر چلا گیا سورج تو آ جائے گا. بے شک بے شک یار ایسی پاور تو ہو. ایسی کسی میں پاور. پورا امریکہ اگر مل کے چاہے تو ایک دن کا سورج بھی واپس لا سکتا ہے. ارے بولو لا سکتا ہے. نہیں کالی آ جائے گا واپس. ابھی لاتے ہیں واپس. غروب ہو گیا تھا سورج کیا ہو گیا تھا غروب. اور حدیث پاک میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا. کیا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ. نبی نے اشارہ کیا سورج سے علی کی نماز رہ گئی آ جا. ادھر نبی اشارہ کر رہے تھے تو کوئی بتا سکتا اس وقت سورج کیا کر رہا تھا. ابھی میں نے بتایا بس سمجھا نہیں. ہاں یار سمجھا تو کرو. ادھر نبی نے اشارہ کیا آ جا. سورج کیا کر رہا تھا. اب عشق دیکھو عشق اسے کہتے ہیں ٹناٹن سنی. سورج بھی ہے ٹناٹن سنی. سجدہ کر رہا تھا. دیکھا سجدہ کرے کہ نبی کے بلابے پہ واپس جائیں. نبی کے بلابے پہ واپس جائیں. اچھا آنا بھی دو طرح کا ہوتا. قاری صاحب یہ نقطے کی بات ہے اہل منبر خاص توجہ سے سنیں. نقطے کی بات بتا رہا ہوں. آنا بھی دو طرح کا ہوتا. ایک ہوتا محبت کے ساتھ آنا ایک ہوتا بغاوت کے ساتھ آنا.
جی ابھی کوئی جلسے میں سے اٹھے میں کہوں یہ بیٹھ جا، وہ کہ مولانا میں تھک گیا، میں کہوں بیٹھ، وہ کہ مولانا نیند آ رہی ہے، میں کہوں بیٹھ، وہ کہ مولانا اتنا ہی ٹائم لے کے آیا تھا گھر سے، میڈم بلا رہی ہیں، میں کہوں بیٹھ، وہ پھر بیٹھ جائے، بیٹھا تو مگر بغاوت کر کے بیٹھا، ارے یہی بات ہے کہ نہیں، بیٹھا تو مگر بغاوت کر کے بیٹھا، ایک اٹھا میں نے کہا اے الٹے پاؤں پلٹ، الٹے پاؤں واپس آ، خاموشی سے چپکے سے آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، بیٹھا یہ بھی مگر یہ محبت کے ساتھ آیا، بے شک الٹے پاؤں پلٹانا سمجھتے ہیں؟ الٹے پاؤں پلٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا گیٹ ڈال کے گیا پچھلا گیٹ ڈال کے آ گیا، یہ مطلب نہیں ہے سیدھا گیا تھا الٹا آ گیا، الٹے پیر پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ بے چونو چرا کے واپس آ گیا، بے شک کہتے نا اے الٹے پاؤں پلٹ گیا، جیسے کسی کو اگر جلدی پلٹانا ہو آپ کو تو کہیں گے اے الٹے پاؤں پلٹ، ارے یہ محاورہ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ جی جی یہ جو محاورے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے ہیں وہ رامپور، بریلی، مراد آباد، بدایوں اور سنبل مراد آباد، ان میں یہ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہار کے لوگ خاص کر بتا رہا ہوں، بنگال اور ہندوستان کے دوسرے غیر صوبہ کے لوگ اتنی محاوروں کو نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ یہاں اس خطے کے لوگ محاوروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ الٹے پیر پلٹ آنے کا اے الٹے پاؤں پلٹ کہتے نہیں کہتے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹا گیٹ ڈال کے آ، پیٹ کر کے ایسے آپ الٹا نہیں، مطلب یہ ہے کہ بنا چونو چرا کے چپکے سی جلدی سے آ جا، بے شک یہی تو بات ہے۔ جا اب توجہ کرنا، جا میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج سجدہ کر رہا تھا، سورج نے سوچا ارے سجدے تو قیامت تک ہوتے رہیں گے، اگر نبی نے بلایا اور اگر وہ سجدہ جو نبی کی محبت کے علاوہ ہو تو ایسے ہزاروں سجدے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، ارے نبی بلا رہے ہیں، نبی کے بلاوے پہ چلو، سجدے تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ نبی نے اشارہ کیا، سورج فوراً واپس آ گیا، اعلیٰ حضرت اس کے آنے کو بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے، واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، اعلیٰ حضرت اس کے آنے کو کہہ رہے سورج الٹے، اشارہ کیا تو یہ نہیں کہا آقا مجھے سجدہ کرنے دو، سورج نے یہ نہیں کہا آقا میں تو پرمپرا کے مطابق گیا ہوں اب کیوں آ جاؤں، آقا میرا تو ٹائم ہو گیا میں تو اپنے ٹائم کے مطابق گیا ہوں اب کیوں آ جاؤں، علی نے نماز پہلے کیوں نہیں پڑھی، کچھ نہیں، نبی نے بلایا آ جا، تو اعلیٰ حضرت بولے اس شام سے آیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اندھے اندھے نجدی دیکھ لے، جسے دکھ ہی نہیں رہا، اندھا نہ دکھ رہا، میں نے کہا اگر تجھے نہیں دکھ رہا، اگر نہیں دکھ رہا، تیری آنکھوں میں تعصب کا موتیا بند آ گیا تو ایک ایسا سرجن ہے میرے پاس، میں اس کا ایڈریس دے کے جا رہا ہوں، اس سرجن سے جا کے اپنا آپریشن کرا لے، تجھے نظر آنے لگے گا آج بھی تیرا آپریشن کرنے کے لیے بریلی میں اختر رضا موجود ہے، بے شک بے شک، اللہ اکبر، سرجن چلا جا، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سرما رضا کا نجدی آنکھوں میں تو لگا لے، خود نہ جا سکے بریلی تو ہم سے منگا لے، خود نہ جا سکے بریلی ہم سے منگا لے، مگر لگا لے، آنکھوں میں ہو جائیں گے اجالے، اے محبت بات شروع کی تھی، محبت، جب بلال سے امیہ بولا بلال جان جا سکتی ہے تو بلال نے کہا وہیں آ جائیے، کہیں جائیے مت، وہیں آ جائیے بالکل، ارے مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا، بات ایسی سنیے گا ابھی اور موڈ بنے گا اور مزہ آئے گا، بلال سے کہا امیہ نے جان جا سکتی ہے، کہا جب میں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑا تھا اسی وقت جان کا سودا کر دیا تھا،
بے شک اب اگر آقا کی محبت میں جان چلی جائے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہ ہوگا. حضرات توجہ کرنا, امیہ نے جب بلال کی محبت کو دیکھا تو امیہ نے بلال کے ہاتھوں کو باندھ دیا, امیہ نے بلال کے پیروں کو باندھ دیا, امیہ نے بلال کو گرم ریت پہ لٹا دیا, امیہ نے بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا. بھاری پتھر رکھنے کے بعد میں دیکھنے لگا کہ شاید بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, مگر بلال اب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے, اب بھی نبی نبی کہہ رہے تھے. بلال کہہ رہے تھے امیہ کان کھول کر سن لے, بلال کی چاہت نبی نبی بولے گی, بلال کا چلنا نبی نبی بولے گا, بلال کا اٹھنا نبی نبی بولے گا, بلال کا کھانا نبی نبی بولے گا, بلال کا پینا نبی نبی بولے گا, بلال کی ہر ہر ادا نبی نبی بولے گی. امیہ ہاتھ میں کوڑا لایا اور کوڑا لانے کے بعد بلال کے جسم پہ کوڑا برسانے لگا. بلال کا جسم لہو لہان ہو گیا, زخموں سے چور چور ہو گیا. امیہ بلال کے قریب آیا اور قریب آ کے بولا بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. تو بلال کا ایمان بولا تھا امیہ کان کھول کے سن لے, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا. بے شک بے شک بے شک نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا. نگاہ مردوں مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بے شک بے شک. مکہ کے اندر 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. کتنے لوگوں نے؟ 39. ابو جہل کو پتہ چلا 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. بولا 39؟ ہاں 39. بولا اب ٹینشن نہ لو, مکہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دیں گے. 39 تو ہو گئے مگر فیلڈنگ ٹائٹ کرو آپ اپنی ٹیم میں. بولا فیلڈنگ ٹائٹ کرو, اب 40واں نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ 40واں نہیں ہوگا. آج بھی ابو جہل کے کچھ چیلے چپاٹے کہتے 30 نہیں ہوگا 40واں نہیں ہوگا. کہتے نہیں کہتے ہیں, مگر رب کعبہ کی قسم 40واں ہوا تو اتنا دھوم دھام سے ہوا کہ تاریخ اسلام میں اتنی دھوم دھام سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا. بے شک. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. 40ویں مسلمان جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کا نام عمر ابن خطاب ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. کلمہ پڑھا حضرت عمر نے اور حرم کعبہ میں آ کے کہا مکہ کے لوگوں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اگر روکنا ہے تو عمر کو روکو, لیکن اگر عمر کو کوئی روکنے کے لیے آیا نا تو اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, بیویوں کو بدوا کر دیا جائے گا. عمر کو روکنے کی کوشش مت کرنا. میرا عمر اسلام کا وہ ہیرو ہے کہ جب عمر نے کلمہ پڑھا تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا. 2 لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا. ایک تو حضرت عمر اور دوسرے حضرت امیر حمزہ. بے شک. حضرت امیر حمزہ مکہ کے بہت بڑے پہلوان کا نام ہے, مکہ کے بہت بڑے سورما کا نام ہے, مکہ کے بہت بڑے بہادر کا نام ہے امیر حمزہ. ابھی امیر حمزہ نے کلمہ نہ پڑھا تھا. امیر حمزہ کی بیوی سرکار کی چچی ایک دن سن رہی تھی کہ ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دے رہا ہے. امیر حمزہ جب اپنے گھر میں آئے تو امیر حمزہ کی بیوی سرکار کی چچی بولی, اے امیر حمزہ تمہاری طاقت پہ لعنت ہے, تمہارے دبدبے پہ لعنت ہے, تمہاری پاور پہ لعنت ہے, تمہاری دبنگی پہ لعنت ہے. امیر حمزہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم مکہ کے دبنگ, تم مکہ کے پہلوان اور تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل گالیاں بکے. پارٹی تو الگ تھی یار. امیر حمزہ نے بھی کلمہ نہ پڑھا تھا, پارٹی تو الگ تھی نا, مگر بھتیجے کی بات سنی تو جلال آ گیا. بے شک. یار آپ کے بھتیجے کو کوئی برا کہے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جلال آ گیا. اپنی بیوی سے بولے جب تک چہرہ نہیں دکھائیں گے جب تک کہ محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے گی. بے شک. گیا ابو جہل کے دروازے پہ, ابو جہل ماں کا دودھ پیا ہے تو باہر نکال. ابو جہل تھر تھر کانپنے لگا. تھر تھر مکہ کا دبنگ آ گیا. نکلوں گا تو مارے گا, نہ نکلوں گا تو گھر میں گھس کے مارے گا. جی خطرناک تھا یار. اس کا زیادہ مارے گا, اور اتنا مارے گا کوئی بچانے والا نہ ہوگا. جی نکلا, نکل کے بولا امیر حمزہ کیا بات؟ کہا میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دی ہیں. کہا یار دی تو ہیں, وہ تو اپوزٹ پارٹی کا معاملہ, تم کیوں غصہ رہو بھائی؟ اپنی پارٹی ایک ہے, ان کی پارٹی اپوزٹ ہے. امیر حمزہ نے کہا اے پارٹی کو رکھا لگ, معاملہ بھتیجے کا ہے. جی پارٹی رکھا لگ.
وہ الگ ہوتی رہے گی، معاملہ بھتیجے کا. بول گالیاں بکی کہ نہیں بکی؟ سوچنے لگا شاید شاباشی دیں گے، بکی تو ہے. اتنا کہنا تھا، امیر حمزہ نے پکڑ کے ایک کمان سر پہ مارا تو لہو لہان ہو گیا. بے شک. ابو جہل کہنے لگا یار اپنی پارٹی کے ہو کے مار رہا ہو. کہا ہے جب نبی کی محبت کا خمار چڑھتا نا تو پھر کچھ نہیں دیکھتا. چڑھنے لگا تھا، اب خمار چڑھنے لگا تھا نا، کلمہ بھی پڑھنے والے تھے. بدلہ لیا، نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا ہے محمد آج کے بعد ٹینشن مت لینا، امیر حمزہ تمہارے ساتھ ہے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. امیر حمزہ کے سر میں بھی کمان مار کے آ رہا ہوں، ٹینشن مت لو، مسکراؤ. ابو جہل کے حامی، ابو جہل کے. کہا میرے نبی نے نگاہوں کو جھکا کے چاچا تم نے اچھا نہ کیا. یہ جملہ سنا، اچھا نہیں کیا. یہ جملہ سنا. آج کا بھتیجا ہوتا تو کہہ دیتا یہ جملہ. کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، وہ اس جملے کو سنے اور ان کا جملہ سنے. اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ چاچا تم نے اسے مار کے اچھا نہ کیا. کہا چاچا تم نے اچھا نہ کیا. کہا کیوں؟ کہا چاچا میں دشمنوں کو بدلے لینے نہیں آیا، میں تو دنیا میں دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں. بے شک. اگر آج کا کوئی بھتیجا ہوتا تو بتا کیا کہتا؟ کہتا چاچا تم نے میرے پیچھے مارا، دل ٹھنڈا نہ ہوا، دو چار لٹھیے میرے سامنے چل کے مارو. کہتا چاچا تم تو پکڑ لینا، دو چار لٹھ مجھے مارنے دیو. ارے بولو یہی بولتا کہ نہیں بولتا؟ چاچا دل ٹھنڈا نہ ہوا، تم نے پیچھے مار لیا، میرے سامنے چل کے مارو دو چار. اور دونوں چاچا بھتیجے چل کے لٹھے آئیں گے. مگر قربان جاؤ میرے نبی پر، میرا نبی شانتی کا پیغام دینے آیا ہے. میرا نبی امن کا پیغام دینے آیا ہے. میرے نبی نے کہا چاچا تم نے اچھا نہ کیا، میں دشمنوں سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں. تو امیر حمزہ بولے محمد آج میں تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے آیا ہوں. یہ بتاؤ تمہیں خوشی کس کام سے ملے گی؟ ابو جہل کے مارنے سے تم خوش نہیں ہوئے تو آج تمہیں خوشی کس کام سے ملے گی؟ جس کام سے تمہیں خوشی ملے گی آج امیر حمزہ وہی کام کرنے تیار ہے. تمہاری چاچی سے وعدہ کر کے آیا ہوں جب تک چہرہ نہ دکھاؤں گا، جب تک تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا چاچا اگر محمد کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھ لو، داخل اسلام ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا. امیر حمزہ بولے اگر کلمہ پڑھنے میں خوشی ہے تو ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، داخل اسلام کر لو. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام پھیلا ہے تلوار سے نہیں، مصطفیٰ کے کردار سے. بے شک. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کائے سے پھیلا؟ مصطفیٰ کے کردار سے. وہ تو ابو جہل کو پتا تھا، کمبخت مان ہی نہیں پایا. پتا تھا ہی صحیح نبی ہے جی، مگر مانا ہی نہیں، حاسد تھا. جی. ابو جہل کو پتا چلا کہ عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب مکہ میں بڑی تیزی سے سیلاب پھیل رہا، اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا. امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہاں. عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہاں. ابو جہل بولا یہ بتاؤ کون سی ٹرک ہے محمد کے پاس جس ٹرک سے وہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں؟ کہا ان کے چہرے میں عجیب جادو ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا وہ انہی کا ہو جاتا. کہ کون سی بولی بولتے ہیں وہ؟ کہ ان کی بات میں عجیب مٹھاس ہے، جو ان کی بات سنتا وہ ان کا ہو جاتا. ابو جہل بولا ہم نے تو بہت باتیں سنی، ہم تو نہیں ہوئے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی تو قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، یہ تو پڑے گا ہی نہیں. یہ تو بہت کٹر تھا اور بہت سڑا ہوا کافر تھا. بولا اچھا دیکھوں یار یہ کیسا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسا کلام ہے ان کا. ایک دن چھپ کے نبی کا قرآن سننے چلا گیا. چھپ کے. توجہ کرنا، ہاں توجہ کرنا بھئی، پھکنے مت پھوڑو. اب اس وقت اتنا اچھا جلسہ چل رہا ہے، ارے لٹکا کیوں دیے تھے جو پھوڑ لو تو. اتنا اچھا جلسہ چل رہا ہے کہ لوگ پلک مارنے بھی تیار نہیں. بہت محبت ہوا، بہت مزہ آئے گا. ابو جہل بولا آج ہم بھی سنیں گے. مکہ کا سب سے بڑا کافر بولا نبی کا قرآن سنیں گے. اور ایک بات بتاؤ، قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی قاری سے سنے تو مزہ آئے، آمنہ کے لال سے سنے گا تو کتنا مزہ آئے گا. اگر قرآن کو قاری یوسف پڑھیں تو مزہ آئے، سید رخسار میاں قبلہ پڑھیں تو مزہ آئے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟
اگر کوئی اور پڑھے تو مزہ آئے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے آمنہ کا لال پڑھے تو کتنا مزہ آئے. بے شک. اگر پڑھنے والا پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بے شک. آ گیا. ایک دن رات میں چھپ کے آیا، بولا چھپ کے آؤں گا کوئی دیکھ نہ لے. ایک کافر اور ہے جس کا نام اخنس ہے، وہ نبی کا قرآن روزانہ چھپ چھپ کے سنتا تھا. روزانہ سنتا وہ تھا. پہلے کھڑا تھا وہیں قرآن سننے کے لیے. ابو جہل بھی آ گیا وہیں قرآن سننے کے لیے. نہ اخنس کو پتا نہ ابو جہل کو پتا. اخنس کو ابو جہل کا پتا نہیں، ابو جہل کو اخنس کا پتا نہیں. دونوں سن رہے ہیں، وہ مستیاں لے رہے سن سن کے. اچھا لگ رہا تھا. نہیں نبی کلمہ ہی نہیں پڑھا، جانتا تو تھا ابو جہل کے یہ سچے نبی ہیں، جانتا تھا جی. مگر کلمہ نہیں پڑھا. اخنس آگے بڑھا، ابو جہل تھوڑا آگے بڑھا، ایک دوسرے کو ٹچ کر گئے. ابو جہل نے دینا اخنس، اخنس، اور یہاں اخنس نے دیکھا اوفو ہمارا سردار، اور یہاں ارے بولا یہ کیا ہو رہا. ابو جہل بولا بھائی تو کیا کر رہا ہے یہاں. اخنس بولا مجھ سے بعد میں بتائیے، تو بتا اپنا بتا، اپنا سردار بنا کے جائے. سردار کر کیا رہا. تو ابو جہل بولا میری چھوڑ، تو ہے کیا کرنا آیا. دونوں کہہ رہے تو کیا کرنا آیا، تو کیا کرنا آیا. تو اخنس کو بولنا پڑ گیا. اخنس بولا صحیح بتا، نبی کا قرآن سننے نہیں آیا تو. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا. ابو جہل کیا بولا تجھے کیسے پتا میرے دل کی بات. بولا اوریجنل بات یہ ہے کہ میں خود نبی کا قرآن سننے آیا. اوریجنل بات یہ ہے کہ میں خود نبی کا قرآن سننے آیا ہوں، تو بھی سننے آیا. ابو جہل وہ آیا تو سننے تھا، مگر پکا پکا وعدہ کرو آج تو ہم تم آ گئے، کسی نے دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، آج کے بعد نہیں آئیں گے. بولا بات صحیح کہہ رہا بھائی، آئیں گے نہیں، کیونکہ ہم اور آپ اگر آتے رہے تو گھر کی ٹیم تو سب ٹوٹ جائے گی. لوگ کہیں گے لو دن میں گالیاں بکے رات میں قرآن سنے. اب نہیں آئیں گے، پکا وعدہ کر لیا. بولا بھیا پکا وعدہ، چور چور موسے پکا وعدہ کر کے چلے گئے، مگر قرآن سن لیا تھا وہ بھی نبی کی زبان سے. بے شک. کہا قرار اگرچہ کافر ہے مگر سننے کی صلاحیت تو کافروں میں بھی ہے. یار دل سے نہ مانا مگر کان تو سن رہے تھے. جب رات آئی نہ ابو جہل کو نیند آ رہی ہے نہ اخنس کو نیند آ رہی ہے. ادھر اخنس بے قرار ہے، ادھر ابو جہل بے قرار ہے. یار رات وعدہ تو کر لیا مگر نیند نہیں آ رہی ہے. بڑا مزہ آ رہا تھا قرآن سننے میں. ادھر ابو جہل بے قرار، ادھر اخنس بے قرار. کیا کریں کیا کریں. جب آدھی رات ہو گئی دونوں کو نیند آئی. ابو جہل نے سوچنے لگا، اخنس تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ پکا وعدہ نہیں آئیں گے، اگر چپکے سے جا کے تھوڑی دیر سن لوں تو اخنس کو کیا پتا. اگر چپکے سے جا کے تھوڑی دیر سن لوں تو اخنس کو کیا پتا میں آیا تھا. اخنس بھی یہ سوچنے لگا ابو جہل تو وعدہ کر کے گیا تھا، اب مجھے نیند نہیں آ رہی، اگر دل کی بے قراری مٹانے کے لیے تھوڑی دیر جا کے سن لوں تو ابو جہل کو کیا پتا. دونوں یہ سوچ کے کہ اسے کیا پتا اور اسے کیا پتا، دونوں آ گئے. جب دونوں آئے پھر سننے مزے میں قرآن سننے. سنتے سنتے دونوں نے نگاہ اٹھائی تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، منہ سے کچھ نہ بول رہے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہے ہیں کیوں بھائی کل تو بڑے پکے وعدے کر رہے، آج کیا کر رہے ہو. تو اخنس پتا کیا بولا جھپٹتے ہی، بولا میں سننا اننا نہ آؤں، میں تو تجھے دیکھنا آیا تھا کہ تو آیا نہ آیا. ابو جہل بولا جھوٹ مت بولے، اور جب آئی گیا تو پکا وعدہ کرا آج، اب کل کو نہیں آئے. اب بھائی کچا ہو گیا تھا کل کچا، اب پکا پکا کرو، پکا پکا. کل کچا ہو گیا تھا آج بالکل پکا پکا. بولا بالکل پکا، آج کے بعد ان بٹیوں کو لوٹ نہیں. لیکن کہاں وعدے یاد رہتے ہیں. جب گھر کے بستر پہ لیٹے تو پھر نیند نہیں. ذرا بول دو یار سبحان اللہ. یار ایک کافر اتنا بے قرار ہے نبی کا قرآن سننے کے لیے تو مسلمان کتنا بے قرار ہوگا نبی کا قرآن سننے کے لیے. بے شک بے شک. نیند نہیں. علامہ پیر کرم جاذری فرماتے نیند نہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر آج چلے جائیں تو ابو جہل نے تو پکا وعدہ کیا تھا آج بالکل نہیں آئے گا. ابو جہل سوچنے لگا اگر میں آج چلا جاؤں تو اخنس نے تو پکا وعدہ کیا تھا آج بالکل نہیں آئے گا. دونوں یہ سوچ سوچ کے دونوں بستر سے اٹھے اور اٹھ کے پھر وہیں آ گئے نبی کا قرآن سننے کے لیے. پھر ملاقات ہو گئی. ابو جہل بولا اخنس کل تو وعدہ کر کے گیا تھا، آج کیا کرنے آیا ہے. اخنس
بس بولا ابو جہل کان کھول کے سن لے، نہ یہ نبی جھوٹا ہے نہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ نبی بھی سچا ہے یہ قرآن بھی سچا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ابو جہل والا بات تو نے میرے دل کی کہہ دی، بات تو صحیح ہے۔ جب میری مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑا تھا اسی وقت میرے دل نے کہہ دیا تھا یہ سچا نبی ہے، مگر اگر مان لیا تو سب معاملہ خراب ہو جائے گا، ماننا نہیں ہے چلو، بولا ٹھیک ہے نبی سچا ہے مگر ماننا نہیں ہے۔ ابو لہب کو بھی پتا تھا نبی سچے ہیں مگر ماننا نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں تیرے بیٹے کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ابو لہب نے سیکیورٹی بڑھا دی اپنے بیٹے کی، حفاظت بڑھا دی۔ ایک بار وہ قافلے میں جا رہا تھا ابو لہب کا بیٹا، قافلے والوں سے بولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، جب سو تو اسے بیچ میں لے کے سونا۔ ابو لہب کا بیٹا بولا ابا اتنی ٹینشن کس لیے، وہ تو جھوٹے نبی ہیں، تم کہتے ہو جب جھوٹے ہیں تو ٹینشن کس لیے ان کی بات کی، تم کہتے ہو نبی جھوٹے ہیں، جب جھوٹے ہیں تو ان کے کہنے سے ٹینشن کس لیے، اور اگر وہ سچے ہیں تو انہیں مان کیوں نہیں لیتے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، بے شک۔ یار انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو تم نے میری سیکیورٹی بڑھا دی، قافلے والے سے کہہ رہے ہو اسے بیچ میں لے کے سونا، کبھی اکیلا مت چھوڑنا، تم کہتے ہو نبی جھوٹے ہیں، جب جھوٹے ہیں تو ٹینشن کس لیے، اور اگر سچے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتے۔ پتا سب کو تھا کہ سچے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، وہیں آ جائیے، جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ذرا زور سے بولو یار۔ صحابہ نے ایسے نہیں جان کی بازی لگا دی تھی، نبی سے جب محبت کی تھی نا تو انہوں نے جانوں کے نذرانے ایسے پیش کر دیے تھے، اللہ کی قسم آج آپ انگلی کٹانے میں ہچکچاؤ گے، لیکن صحابہ نے نبی کی محبت میں گردنیں کٹانے میں نہیں ہچکچائے تھے۔ جب نبی کی عمر 53 سال ہوئی، کتنے سال؟ جب 53 سال نبی کی عمر ہوئی تو 53 سال کے بعد ان لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے کہا بھئی ایک کام کرو، معاذ اللہ میٹنگ کی کہ نبی کا مرڈر کر دو، نبی کا مرڈر کر دیں گے تو اسلام کا جو سیلاب ہے وہ رک جائے گا۔ مکہ کے 40 چھٹے ہوئے کافر نبی کے گھر پہ آ گئے تلواریں لے کے، آج نبی کا مرڈر کریں گے۔ مکہ کے کافر کھڑے ہیں تلواریں لے کے نبی کے گھر کے باہر، اور حضرت جبریل خدا کا پیغام لے کے آ گئے نبی کے گھر کے اندر۔ بولے آقا یہ آج تلواریں لے کے کھڑے ہیں آپ کے لیے، اور آج اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر جاؤ، مدینہ چلے جاؤ۔ بے شک، اتنا خطرناک ماحول ہے، ایسے خطرناک ماحول میں ہجرت کی بات، ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ 40 لوگ دروازے کے باہر ہیں، دروازے سے نکل جاؤ۔ نبی نے کہا اللہ کا حکم ہے تو جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ علی کو بلایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ علی نے فرمایا، عرض کی آقا اگر آپ حکم دے تو علی آگ کے انگاروں پہ لیٹ جائے۔ بے شک۔ آج کا ہونا پونا مسلمان ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا آقا محبت بہت کرتا ہوں مگر آج بستر پر نہ لیٹوں گا۔ موت کا بستر ہے، 40 لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب مرڈر کر دے، مگر قربان جاؤ علی پاک۔ آقا آپ کا ہو تو آگ کے انگاروں پہ لیٹ جا۔ اور علی لیٹے نہیں بلکہ علی لیٹے بھی اور سو بھی گئے۔ اچھا اگر آج کا ہوتا لیٹ تو جاتا مگر سوتا نہیں ڈر کے مارے، یا سو جاتا۔ اگر مچھردانی میں 2 مچھر گھس جائے تو ڈر کے مارے نیند نہیں آتی۔ یہ تو 40 ڈینگو مچھر کھڑے تھے ہاتھوں میں تلواریں لے کے، کون سوتا؟ علی فرماتے میں ایسا سویا کہ پوری زندگی میں اتنے مزے کی نیند کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ جب روزانہ سوتا تھا تو کوئی زندگی کی ضمانت نہیں لیتا تھا، جب میں آج سویا تو نبی نے میری زندگی کی ضمانت دے دی تھی۔ نبی نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح ہو تو واپس مدینے آنا اور مدینے آ کے ہم سے ملاقات کرنا۔ علی کا دل بولا تھا جب تک اب نبی سے ملاقات نہیں ہو جاتی، اب جب تک موت نہیں آتی، واہ 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 واہ، بے شک، جب تک موت نہیں آتی۔ نبی اپنے گھر سے نکلے، علی کو لٹا دیا بستر پہ، اب اپنے گھر سے نکلے۔ اب کیسے نکلے؟ تم سوچ رہے ہو کہ 40 لوگ کھڑے تھے، مولانا صاحب نکلے کیسے نبی؟ 40 لوگوں نے دیکھا نہیں تو نبی کیسے نکلے؟ سنو، نبی نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور خاک اٹھانے کے بعد میں سورہ یاسین کی چند آیتیں میرے نبی نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں پھونکی، اور پھونکنے کے بعد ان کافروں کے سروں پر پھینک دی۔ نبی ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا نبی کب چلے گئے۔ بے شک بے شک، پتہ بھی نہ چلا کب چلے
گئے. نبی نے ابو بکر کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کے ہجرت کر گئے, نکل گئے. میرے نبی ہجرت کر رہے, چلتے چلتے مدینہ قریب آ گیا, مدینے کے جنگلات قریب آ گیا, سارے مدینہ قریب آ گئے. ابو بکر نے نبی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے بولے آقا بھوک لگ گئی چلتے چلتے. آقا بڑی شدت کی بھوک ہے, اگر کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. میرے نبی نے کہا کھانا ابھی ملے گا. نبی پاورفل نبی ہیں. وہابی کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, اگر رسول سے مانگ لیا تو شرک ہو جائے گا. ابو بکر رسول سے مانگ رہے ہیں آقا کھانا دے دو. ابو بکر کو پتا ہے کہ دینے والا خدا ہے, دلانے والے مصطفیٰ ہے. آقا کھانا کا ملے گا. میرے نبی کا سامنے جو جھونپڑی دکھ رہی ہے اس جھونپڑی میں چلو, اسی جھونپڑی میں کھانے کا انتظام ہوگا. جھوپڑی کے پاس گئے, آواز دی, جھوپڑی کے اندر سے ایک عورت نکل کے آئی. تاریخ میں اس عورت کا نام ام معبد ہے. ام معبد نکل کے آئی, نکل کے آنے کے بعد میں بولی کیا بات؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اجنبی ہیں, مسافر ہیں, تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں, کیا اجازت ہے؟ ام معبد نے اجازت دے دی. میرے نبی مہمان بن گئے, حضرت ابو بکر مہمان بن گئے. ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس کا مہمان آمنہ کا لال بن گیا ہو. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ یار جس کا مہمان آمنہ کا لال بنا ہو. نبی مہمان بن گئے. نبی مہمان بنے ام معبد کے. ام معبد نے ابھی کلمہ نہ پڑھا تھا, نہ نبی کو پہچانا نہ ابو بکر کو پہچانا, کبھی دیکھا نہیں تھا, پہلی مرتبہ دیکھا تھا. پہچان نہ پائی دونوں کو. ام معبد کے گھر میں آج اتفاق سے کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا. بڑی شرمندہ ہو کے بولی ابو بکر کی بارگاہ میں آ کے, بولی یہ اجنبی میں بڑی شرمندہ ہوں, آج میرے گھر میں اچانک سے کھانے کا سامان ختم ہو گیا, میں تم دونوں کی کوئی خاطر نہیں کر سکتی. حضرت ابو بکر نے فرمایا رے ٹینشن کیوں لیتی ہے, تیرے گھر میں ایسا ایک مہمان آ گیا ہے جہاں وہ قدم رکھ دیتا ہے وہاں اللہ خالی گھروں کو بھر دیتا ہے. تیرا گھر خالی ہے تو بھر جائے گا. نبی آ گئے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, کہا ٹینشن مسئلے, مہمان آ گیا. یہ جو مہمان ہے نا ایسا مہمان ہے جہاں قدم رکھ دے گھر خالی ہو تو بھر جائے. یہ خاموش کھڑی تھی. نبی کی بارگاہ میں جا کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا اس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے, چلو. نبی نے فرمایا چلنا کس لیے, ہم نے جو قدم رکھ دیا ہے, اور جہاں ہم قدم رکھ دیتے ہیں وہاں اگر خالی بھی ہو تو بھر جاتا ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر اس کے گھر میں ایک بکری بندی ہے, بکری اس سے اجازت لے لو, اگر اس کی اجازت ہو تو اس کی بکری کا دودھ دولے. وہ بکری ایسی تھی کہ جس نے کئی مہینے سے دودھ ہی نہ دیا تھا, سو کی تھی. ام معبد سے اجازت لی, اگر تیری اجازت ہو تو تیری بکری کا دودھ دولے. ام معبد بولی میری بکری تو کئی مہینے سے دودھ ہی نہیں دی ہے, یہ دے گی کہاں سے, یہ تو دودھ سے سوکھی پڑی ہے, یہ تو بیمار ہے, چلتی بھی نہیں, یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں, یہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں, یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں, یہ تو بڑی کمزور ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اپنی بکری کی کمزوری کو نہ دیکھ, دودھ دلانے والے مصطفیٰ کی پاور کو دیکھ. تو اجازت تو دے. اتنا کہنا تھا, ام معبد نے اجازت دے دی. کیا کر لیا؟ اجازت دے دی. اجازت دی ہے, نبی کو اجازت ملی, میرے نبی بکری کے قریب آئے, اور بکری کے قریب آ کے میرے نبی نے بکری کی پشت پہ اپنا دست نبوت رکھ دیا. نبی نے اپنا ہاتھ رکھنا تھا کہ بکری کی بیماری دور ہو گئی, بکری کی کمزوری دور ہو گئی, بکری جھومنے لگی. اور جھومتی بھی کیسے نہیں, اگر کسی دنیا دار کا ہاتھ رکھ جائے پیٹ پہ, کسی نیتا دیتا کا ہاتھ رکھ جائے تو آدمی پھٹا پھرے. اگر کسی نیتا کا ہاتھ پیٹ پہ رکھ جائے تو خوشی کے مارے پھٹا پھرے کہ اے مجھ سے مت لگی ہے, دھوئیں اڑا دوں گا دھوئیں. منتری جی کا ہاتھ ہے میرے اوپر, منتری جی کا, ارے کہتا کہ نہیں کہتا, بڑا خوش ہوتا. ایک تو کہہ رہا تھا مجھ سے پنگا مت لیو, سکتا میں بیٹھا ہوں فٹ بال بنا دوں گا. ہم نے کہا توجہ کرنا, آج ام معبد کی بکری کی پیٹھ پہ کسی نیتا کا ہاتھ نہیں تھا, مدینے والے داتا کا ہاتھ تھا. بکری کی کمزوری بھی دور ہو گئی, بکری کی بیماری بھی دور ہو گئی. اور نبی تو نبی, اگر نبی کا غلام ہاتھ رکھ دینا تو بیمار ہو تو اچھا ہو جائے.